السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. سامعین، پچھلے کئی دنوں سے ان لوگوں کا بیان آ رہا تھا جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ بعد میں قضا کر لیں گے. سارے مسائل تقریباً 9 قسم کے لوگوں کا بیان پچھلے درسوں میں گزرا ہے. آج سے ان چیزوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں شرم و حیا کی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان اللہ لا یستحی من اللہ، اللہ حق سے شرماتا نہیں. تو کچھ ایسی باتیں جو انسان کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل لائف سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت عالم ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آپ کے سامنے کلیئر کر کے بیان کر دیں. تو پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد سورج کے ڈوبنے تک اس پیریڈ کے دوران کوئی شخص، شادی شدہ شخص، اپنی بیوی سے جمع کر لے، فزیکل تعلق قائم کر لے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا، اور کفارہ بھی انتہائی شدید ہے. کفارہ پہلی صورت کفارے کی یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، چونکہ آج کے زمانے میں غلامی کا رواج الحمدللہ ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ آپشن آپ کے پاس نہیں. دوسرا آپشن ہے 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھنا. 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھنا. اور یاد رکھیے جو میں کفارہ بیان کروں یہ ترتیب کے ساتھ ہے، ایسا نہیں کہ آپ آسان جو آپ کو لگ رہا ہے اس کو چوز کیجئے، نہیں. پہلے غلام آزاد کیجئے، اگر نہیں ہے غلام تو 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھنا ہے. ٹھیک. اگر کوئی انسان استطاعت نہیں رکھتا ہے 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھنے کی، اور یہاں پہ وہ معاملہ اس کے اور اللہ کے بیچ ہے کہ وہ سچا ہے اس بات میں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یا جھوٹا ہے، اللہ زیادہ جان رہا ہے. اگر وہ طاقت نہیں رکھے 2 مہینے روزہ رکھنے کی، تب 60 مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا. 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا. یہ بھی ترتیب ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے. اور 2 مہینے روزہ رکھ رہا ہے، ایک دن جس دن اس کا روزہ ٹوٹا ہے اس دن بھی رکھے گا، یعنی اس روزے کی بھی قضا کرے گا. چنانچہ 61 روزہ اس کو رکھنا پڑے گا. اگر مسکین کو 60 مسکین کو کھانا کھلا دیا تو ایک دن کی بھی قضا بھی کرے گا جس دن اس کا روزہ ٹوٹا ہے. ابو داؤد کی حدیث آتی ہے سم یوما مکانہ. کیا یہ کفارہ اس کی بیوی پر بھی لازم آئے گا؟ یعنی جو شخص مان لیجیے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بنا لیا تو کیا اس کی بیوی کے اوپر بھی کفارہ ہے؟ علماء نے کہا کہ اگر اس کی بیوی اپنے ارادے کے ساتھ اس کی بات مان گئی ہو تب اس پر بھی یہ کفارہ ہے، دونوں پر، شوہر بیوی دونوں پر. لیکن بیوی کو اس نے مجبور کر دیا تو بیوی پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف شوہر پر. ہاں، بیوی کا ایک روزہ ٹوٹ گیا ہے، وہ بعد میں قضا کرے گی، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے گی. تو یہ پہلی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی کے حکم میں ایک اور چیز ہے کہ انسان بالغ ہے اور کسی بھی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، وہ اپنے منی یا اسپرم کو خارج کرتا ہے. بہت ساری چیزیں نعوذ باللہ آ گئی ہیں جو میسٹربیشن ہے، یعنی مشت زنی کہلاتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں، یا شہوانی خیالات اس کو بہت آتے ہیں، تو اس کے ذکر سے منی کا خروج ہو جاتا ہے. جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے، احتلام نہیں، جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اسے چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور اس روزے کی قضا کرے. شیخ عثیمین نے اسی کو راجح قرار دیا کہ جان بوجھ کر اگر کوئی منی کا خارج کرتا ہے مشتزنی وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کے ذریعے، تو اس کا روزہ باطل ہو چکا ہے. اسے اللہ کی توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اس روزے کی قضا کرنی چاہیے. اسی طرح کوئی شخص شادی شدہ ہے اور بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا نہیں روزے کی حالت میں؟ تو حدیثیں دیکھیے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بوسہ لیا ہے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے اوپر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے.
دو شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں یا نہیں. ان میں سے ایک نوجوان اور دوسرا بوڑھا. بوڑھے کو آپ نے کہا کہ لے سکتے ہو، اس کی شہوت کمزور ہے، اور نوجوان کو منع کر دیا. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ بوسہ لینے سے معاملہ آگے تک جا سکتا ہے، جماع تک، تو اسے چاہیے کہ بوسہ سے بچے، کیونکہ یہ چیز جماع تک پہنچا سکتا ہے جو روزے کے توڑنے کا ذریعہ. اسی طرح دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانا پینا ہے، جس سے منع کیا گیا. اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر صادق طلوع ہو جائے. تو اس بیچ میں صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، اس بیچ میں کوئی جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، جان بوجھ کر پانی گھونٹ لیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جائے. اسے چاہیے توبہ استغفار کے ساتھ اس روزے کی قضا کرے. اسی طرح کسی کو بلڈ چڑھانے کی ضرورت آئی، مان لیجیے نعوذ باللہ کسی نے ایکسیڈنٹ کر گیا کوئی، اور اس کو خون چڑھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کافی مقدار میں، تو خون کا چڑھانا یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ خون ہی انسان کے جسم میں طاقت کا ذریعہ ہے. اسی طرح کوئی انجیکشن لے طاقت کی چیزوں کا، تو انجیکشن لینا ایسی چیزیں یعنی جس کو جو کھانے کی قائم مقام ہے، یا ناک سے کسی پیشنٹ کو ڈالا جا رہا ہے، جو بہت ساری لیکوڈ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں روزہ کو توڑ دیتی ہیں. اسی طرح کوئی شوگر کا مریض ہے، کیا وہ انسولین لے سکتا ہے روزے سے پہلے؟ انسولین لے سکتا ہے، جائز ہے. انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ابن عثیمین اور لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، یہ کہ کھانا نہیں ہے، کھانے کے قائم مقام نہیں ہے، تو انسولین لے سکتا ہے. کوئی مریض ہے شوگر کا، وہ انسولین لے سکتا ہے. اور یاد رکھیے ان تمام چیزوں میں کہ روزے کا مقصد ترک ہے، چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یدعو طعامہ ویدعو شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی. میرا بندہ اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو، پینے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں حاضر رہنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچ رہے ہیں تو یہ اللہ کے لیے بچ رہے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم. انسان کا ہر عمل کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. کتنا؟ 10 سے لے کر 700 گنا تک، سوائے روزے کی. اس کا مطلب ہے بعض علماء نے لکھا کہ روزے میں نیکیوں کی شروعات 700 گنا سے اوپر سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو یاد رکھیں انسان اللہ سے ڈرے ان چیزوں میں، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا خلوت میں ہو یا الگ کہیں بھی ہو، کہ اپنے روزے کی حفاظت کیجیے. انتہائی قیمتی عہد ہے یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ، اور اللہ خوب واقف ہے ہمارے اور آپ کے اعمال سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.